سارے مرتد ہو ایک دم. اور ایک طرف یمن میں مسلم القذاب اٹھا نبوت کا دعویٰ لے کر، ایک ذواللقید تھا وہ بحرین میں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھا. سجادہ قلبیہ تھی وہ بھی نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑی ہو گئی. طلحہ اسدی تھا وہ بھی نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو گیا اور نبیوں کی لائن لگ گئی. ادھر تمیم کے بنو تمیم کے سردار بڑے اکڑفو تھے نجد کے علاقے میں، یہ زکات دینے کا انکار کر دیا. دولت مند تھے، بڑے کھاتے پیتے تھے، زکات نہیں ہم دیتے. اور ادھر ایک یہ نظریہ پیش ہو گیا، منافقین تو اپنا کام کر رہے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو مرتا کیوں. مرنے کا مطلب یہ کہ ایک جارود نامی صحابی تھے، تو یہ بحرین میں تھے، جواسہ بستی تھی بحرین میں. انہوں نے اپنے بستی والوں سے کہا کہ بھی ایک بات مجھے بتاؤ، نوح علیہ السلام کہاں ہے؟ کہ اسے فوت ہو گئے، بہت عرصہ ہوا. اور ہود کہ وہ بھی فوت ہو گئے، صالح کہ وہ بھی فوت. ابراہیم کہاں ہے؟ وہ بھی فوت ہو گئے. معلوم ہوا کہ نبی فوت ہوتے ہیں تو کیا رسول اللہ کو فوت نہیں ہونا تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کے. وہ لوگ بچ گئے جواسہ بستی والے. بس حضرت ابو فرماتی ہے کہ مکہ، طائف اور مدینہ اور جواسہ، یہ جواسہ بستی بحرین کی، یہ بچے تھے. اور سارا عرب. حضرت ابو صدیق نے اعلان کر دیا جنگ کا. حضرت عمر آئے کہ نرمی کرتے ہیں امیر المومنین، حالات بہت خراب ہے، نرمی سے کام لے. فرمایا تو جاہلیت میں بہادر تھا اور اسلام میں بزدل ہو گیا ہے، تلوار چلے گی. ہاں جی، نہ نکلے گا میں اکیلا نکلوں گا. اور حضور فرماتی ہے کہ خارج ابی واحدہ شاہرن سیف، ابو نکلے اکیلے تلوار لہراتے ہوئے اور اونٹی پہ سوار. مقام قصہ پہ پہنچ جاتے، تلے لگام تھام لی اونٹنی کی کہ ہم یا خلیفۃ النبی آپ کو کچھ ہو گیا تو امت سے یہ پہلا صدمہ امت گوارا نہیں کر پائی، اب آپ بھی چلے جائیں تو امت کیسے صدمہ گوارا کرے گی؟ ہمیں بتائیں، ہم حاضر ہیں. 11 لشکر وہاں تیار کیے. 1 سال کے اندر اس تلوار نے پورا عرب سیدھا کر کے دکھا دیا. مسلم القذاب گیا، طلحہ توبہ طائب ہوا، سجاہ توبہ طائب ہوئی، لقیط قتل ہوا، ذواللقیط اور مسلمہ قتل ہوا، وہ اسود انسی پہلے قتل ہو گیا تھا، بالکل امر ہو گیا. ہاں جی، سوائے کر دیا. حضرت حذیفہ نے پوچھا رسول اللہ تو پھر اس کے بعد بھی خیر ہے؟ فرمایا ہاں. تو اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ فرمایا دعات علی ابواب جہنم، اس شر میں داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے. اور من اجابہم الیہا قذفوا فیہا، جو ان کی دعوت پہ لبیک کہے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے. داعی تو خیر کا ہوتا ہے، دعوت دینے والا. دعوت تو خیر کی ہوتی ہے، دعوت تو برائی کی نہیں ہوتی. تو جہنم کے داعی کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ وہ جلسو صفہم لنا، ہمارے صفات بیان کریں ان کی کچھ. یتکلمون بألسنتنا ہم من جلدنا یتکلمون بألسنتنا، ہم ہی میں سے ہوں گے، باتیں ہماری کریں گے، ہم ہی میں سے باتیں ہماری. اب دیکھیں کہ گوہر شاہی مارا گیا، خبیث ملعون ہے. اب کراچی میں اس نے فتنہ کھڑا کیا. اللہ کا ذکر دل میں، اللہ کا ذکر، کوئی اللہ کا ذکر کرے، بس اللہ کا ذکر شروع کرا دیا. کافر، مسلمان، عیسائی، چوڑا چمار جو آئے بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا، بس اور کچھ نہیں، اللہ کا ذکر. دیکھو اللہ کا ذکر تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے ذکر سے گمراہی پھیلائی اس نے. ایسے غلام پرویز وغیرہ یہ سارے نام دین کا لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ بھی ساتھی ذرا برا مناتے ایسے بھی ہے کہ ابو العلا مودودی بھی ان میں تھا. ہاں جی، جنہوں گمراہی پھیلائی دین کے نام سے. ہاں جی، چونکہ اس میں بہت ان کے معتقدین ہیں، ہاں، لیکن وہ اس لیے کہ ان کی تعلیمات کو جانتے نہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی تعلیمات کو یہ نہیں جانتے. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کا عمل، ان کی حسن ظنیہ ہے، کیونکہ
وہ معلومات ان تک نہیں پہنچتی. وہ دو قسم کی معلومات دیتے ہیں, یہ کمال ہے. وہ نا یہ تقریباً بات سے ہماری زبان میں باتیں کریں گے. ایک طرف ان کے بہترین مضامین ہیں, ان کا ہم اقرار کرتے ہیں, اور ایک طرف بالکل ان کو جو ہے نا یہ کہ اسلام کے آخری کنارے پر جا کھڑا کرتے ہیں. ہاں جی, وہ مضامین ہے کہ جہاں سے مسلمان کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دونوں قسم کے مضامین ہیں. وہ ایک قسم کے عام علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں, دوسری قسم کے اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کے مطابق اپنی تحریک چلاتے ہیں. تو یہ ہے. تو بہرحال اس طرح کے بے شمار یہ مسعود الدین کیا وہ کراچی والا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی, اسی طرح وہ تھا. اس نے ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک سب کے تک گمراہ تھے. ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, عبد القادر جیلانی, امام غزالی, مجلد ثانی, شاہ ولی اللہ, نام لے کے اس نے کہا سب گمراہ تھے. ہدایت پر کون؟ میں. واہ, یعنی 14 صدیوں ساری امت گمراہ, مسعود الدین عثمانی اٹھایا آج ہدایت لے کے. یہ ہے گمراہ. ہاں, اس لیے یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی ہدایت. ان ہدی اللہ هو الہدی, ہدایت بس اللہ کی ہدایت. ہاں جی. اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی 73 ملہ, میری امت 73 دینوں میں تقسیم ہو جائے گی. 73 دینوں میں ہر ایک کہے گا ہم حق پر ہیں, اور ہر ایک کے پاس قرآن کی دلائل ہوں گے, حدیث سے دلائل ہوں گے. تو کلھا فی النار الا واحدہ, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے, سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہوں یا رسول اللہ, وہ کون ہے یا رسول اللہ جو جنت میں جائیں گے, جو نجات پائیں گے؟ وہ ایک. فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, اس راستے والے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, اس راستے والے. اب جو صحابہ پہ تنقید کرے گا وہ صحابہ کے راستے پہ نہیں چلتا. ہاں, اس لیے صحابہ تنقید کرنے سے روک دیا اور واضح طور پہ کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں, میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. کیونکہ پتا تھا کہ غلطیاں تو صحابہ سے ہوں گی, اس لیے کہ شریعت نافذ ہونی ہے. اگر کوئی زنا نہ کرے گا تو حد کیسے نافذ ہوگی؟ عمر کو کیسے پتا چلے گا کہ 100 کوڑے یا زنا یا رجم کیسے کیا جاتا ہے؟ عمر کو کیسے پتا چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی زنا کرے وہ صحابی ہوگا. تو کوئی ایسا آئے, چنانچہ آئے, ایسے آئے, لیکن ان کی شان کا یہ کمال تھا کہ گناہ نہیں تھا ان پر, گناہ تو کر بیٹھے, لیکن اس قدر پریشان ہوئے کہ زندگی ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب بن گئی. خود پہنچے ہیں مجمع میں, کہا یا رسول اللہ زنا کر بیٹھے, مجھ پر حد نافذ کریں. ولی میں نے بتایا آپ کو, اور ابو صدیق سمجھانے والے ماعز, اور اللہ کے رسول نے تیری بات سن لی, اب بس جا اور توبہ کر, اللہ گناہ معاف کر دے گا, اور نہ اقرار کرنا. نہیں, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, ہر دفعہ دوسری بات سے ماعز بس کر, چوتھی دفعہ نہ کرنا, حد لگ جائے گی. چوتھی دفعہ بھی کر دیا. پھر آپ نے تفصیلات پوچھی, کہا جاؤ حد لگا دو. جب حد لگ گئی تو کسی نے کہا کس طرح سمجھایا ابو بکر نے, مان لیتا ان کی بات, کتے کی موت مر گیا. خبردار, اس نے وہ توبہ کی ہے. اگر پورے مدینے پہ تقسیم کی جائے, سارا مدینہ بخشا جائے, اس کی توبہ سے 100 سال ماعز کو ملتے نیکی کرنے کے لیے یہ مرتبہ پا سکتا تھا جو غلطی کر کے پایا. صحابہ کی غلطیاں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی بھر کے تقوی قربان ان پر. ہماری کیا حقیقت ہے وہاں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سید التابعین, ہر ایک کے دوبارہ نقشہ لوٹا دیا, انہیں خلافت راشدہ کا. تو کسی نے وہ نام لے دیا, معافی ایک محدث سے بہت بڑے, ان کے سامنے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل تھے یہ معاویہ. وہ سخت ناراض ہو گئے. صحابی کے سامنے تابعی کا نام لیتے ہو,
تابعی کی حقیقت کیا ہے صحابی کے سامنے؟ خبردار، ناراض ہو گئے. حالانکہ عمر بن عزیز بہت بڑا مرتبہ عمر بن عزیز کا، کہ صحابی کے سامنے کیا حیثیت اس کی. تو اس لیے صحابی کی ایک لغزش بھی ہماری صدی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہے. اس لیے لا تتخذوا من بعدی غرضا. اور دوسری جگہ کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، تم میں سے کوئی اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے ان کے ہاتھ تک جو کو نہیں پہنچتا. اللہ کے ارشان ہے. تو اس لیے یہ کہ یہ میں اور جس میں میرے صحابہ کا یہ مقام ہے کہ جو صحابہ کو چھوڑ کے ہدایت لیتا ہے بس گیا. کہیں صحابہ کون ہوتے درمیان میں؟ ہم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے عمر کا کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کلمہ بدل دیا تھا صحابہ نے. کلمہ تم بدل رہے ہو، صحابہ نے نہیں کلمے بدلے. اس لیے صحابہ ہی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نمونے زندہ یہ صحابہ ہے. قرآن جو ہدایت دیتا ہے اس ہدایت کے زندہ نمونے یہ دیکھ لو، یہ ہے ہدی اللہ. اس لیے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے، اسی پہ چلو. والا اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ پیچھے چل پڑے ان کی خواہشات کے کہ امریکہ یوں کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو، چلے خواہشات کے پیچھے. اس نے کہا مدارس ختم کر دو، شروع کر دیے. ایک جامع افسر گرایا تھا اور ایسا ذلیل ایسا خار ہوا. یہ دنیا کی ذلت ہے، رسوائی جو آگے آئے گی پھر چلا دنیا کی ذلت دکھا رہے ہیں اس کو دکھا، اور بھی دور دکھانی ہے. کیوں کہ مٹانا چاہتا تھا علم کو، ہدایت کو مٹانا چاہتا تھا. اس لیے ان کی خواہشات ہو امریکہ کی مان کے، امریکہ کی خواہش کہ امریکہ کہتا ہے کہ، اور 7 مساجد ڈھا دی، 7 مساجد ڈھا دی، 7 ہی خراب ہے. کوشش کی مسجد اجاڑنے پہ، طالبات اٹھ کھڑی ہیں، قربانی دے دی طالبات نے. ہمیشہ کے لیے پاکستان سے یہ بات رک گئی کہ مسجد ڈھائی بھی جا سکتی ہے، رک گئی. یہ ہے کہ ان کی خواہشات پہ نہ چلنا. اب ہمارے حکم ان کی خواہشات پہ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیا جنوبی بلوچستان کو مار دیا جی، شمالی بلوچستان یہ بھی مار دیا جی، اور آپ کو اس کو مدارس ڈھا دو، وہ بھی ابھی ڈھا دیں گے جی، ابھی تو بس میں نہیں ہے، وہ بھی ڈھا دیں گے. ہاں جی، اور ہے یہ وہ کہتے بس کام کرو گے دیں گے نا تمہیں، ابھی تو پیسہ ویسا نہیں ہے، اچھے بھکاری ہو تم، تو صبر مند ہو، ہمارا کام کرتے ہو پھر بھیک مانگتے ہو. تو یہ اتبعت اہواء، اگر ان کی خواہش پہ چلے تو. اور بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم بھی آ گیا. اب علم تو سب کے پاس آیا ہوا ہے. کیا گیلانی کے نانا نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یوسف گیلانی کے، یہ اپنے نانا کے دین کی ترجمانی کر رہا ہے، اپنے نانا کے دین پہ چل رہا ہے. جب تیرے پاس علم آ چکا ہے، اب کیا گیلانی کو پتہ نہیں کہ یہ میرا قرآن نانا لے کے آیا تھا میرا؟ اللہ نے یہ کتاب ان پر نازل کی تھی، تو کیا اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ؟ اگر ان کی خواہشات پر چلے یہود و نصارہ کی، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے نہ کوئی تیرا مددگار نہ کوئی سرپرست، بس من ولی ولا نصیر، ولی سرپرست، ولا نصیر نہ مددگار. کیونکہ پھر ایسی رہتی کٹی پتنگ کی پاکستان کی یہ حالت ہے. پاکستان کٹی پتنگ کی حالت ہو گئی. حالانکہ پاکستان پورے عالم اسلامی پر کوئی چھایا ہوا تھا، پورا عالم اسلامی پاکستان کی طرف دیکھتا تھا، اور ذلیل و خوار ہو کے رہ گیا ہے. کیونکہ اتباع یہود و نصارہ کی، اللہ کا راستہ نہیں جانا، اللہ کے راستے پر انکار ہے. الذین آتیناہم الکتاب، اور یہ لوگ یعنی اہل ایمان جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اور پھر یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے.
ایسے پڑھتے ہیں. یعنی ایک تو تلاوت صحیح ٹھیک تلاوت، اور تلاوت کے ساتھ پھر اس کا مطلب سمجھ کے اس پر عمل کہ کتاب کیا مطالبہ کر رہی کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ تلاوت پہلا فریضہ اللہ کا کلام ہے. اگر اسے تلاوت نہ کی گئی تو وہ اس کی ناقدری ہو جائے گی، سمجھ بھی کچھ نہیں آئے گا. تلاوت شرط ہے اول کہ اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ نے احسان کے ایمان والوں پر جب انہی میں سے رسول بھیجا وہ تلاوت کرتا ہے آیتیں ان کے سامنے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو پہلی شرط تلاوت ہے. تو یتلون حق کا تلاوت ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. یہ تلاوت کے ساتھ تزکیہ نفس اور علم اور حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے صحیح ٹھکانے پہ رکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لمحہ صحیح ٹھکانے پہ ہے، اس لیے مفسرین نے سنت ترجمہ کر دی. حکمت کا مطلب اس کی سنت، کہ اس سے زیادہ مناسب موضوع تو کوئی عمل حرکت عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب اور سنت دونوں کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہی آخر صحابہ کو وصیت کی کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. تو ظاہر ہے کہ سنت کس سے معلوم ہوگی؟ صحابہ سے. سنت جو چھوڑی آپ نے تو کیسے چھوڑی؟ صحابہ کی صورت میں، کیونکہ اب کتاب تو دیکھ کے نہیں چھوڑی تھی. قرآن تو وہی تو لکھوایا تھا، ٹھیک ہے لکھا ہوا موجود تھا اللہ کی کتاب ہے، لیکن سنت وہ صحابہ کی صورت میں تھی کہ یہ نمونے یہ سنت چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک اس پر رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. جب صحابہ کا راستہ چھوڑو گے تو گمراہی کا راستہ ہے بس صحابہ کا راستہ چھوڑنے پر. لہذا یتلونہ حق کا تلاوت ہی اولئک یؤمنون بہ، وہی ہے جس کے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی تلاوت بھی کرے جیسے تلاوت کا حق ہے اور پھر اس پر ایمان لائے، وہی مومن ہے حقیقتاً. تلاوت کی احکام جانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، ان احکام کے مطابق جب اللہ کے نبی کی سنت دیکھی اس کو وہ اس کا نمونہ بننے کی کوشش کی اور دل میں خلوص. اولئک یؤمنون بہ، وہی حقیقت میں مومن ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جس کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون، خسارے میں رہنے والے یہی لوگ ہیں. جو اس کا انکار کرے قرآن کا، نہیں مانتے جی اس کو، یا مانتے تو وہ بھی انکار ہے کہ نبی کی سنت کو نہیں مانتے، کہ سنت کوئی چیز نہیں ہے. سنت کو مانتے ہیں